جب میں نے جنرل مشرف ان کے خلاف ہائی ٹریزن، اٹ واز دی فرسٹ ٹرائل آف اٹ ان اینی تھرڈ ورلڈ کنٹری، بلکہ پوری دنیا میں پہلی مثال تھی. تو پہلے تو سب سے پہلے اس مقدمے اس وقت ہمارے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے وہ جنرل وزیر الاسلام صاحب تھے. انہوں نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے مجھے میرے دفتر میں پیغام بھیجا کہ آپ یہ مقدمہ نہ لیں، بلکہ وزیر اعظم کو ایڈوائز کریں کہ وہ اس مقدمے سے دستبردار ہو جائے اور وہ کیونکہ آپ پروسیکیوشن ٹیم کے سربراہ ہیں وہ آپ کی بات مانیں. میں نے اس بات کی بابری کا اور ان کے اس پیغام کا میں نے تحریری طور پر وزیر اعظم صاحب کو میں نے کہا آپ کے پی ٹی آئی ایس آئی کا یہ پیغام ہے اور ان کی یہ رائے ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں. وہ چونکہ ڈائریکٹ آپ کا سبارڈینیٹ ہے، 75 کا جو بھٹو صاحب کا ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا اس کے تحت آئی ایس آئی وزیر اعظم کے ماتحت ایک ادارہ بن گئی. تو میں نے کہا اس کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیجئے، اور بہرحال میں نے ان کو یہ کوشش گزار کر دی کہ یہ اور جو خالد تیمور اکرم تھا میں نے اسے کہا کہ دیکھیے آپ مجھے بالکل آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میں کیا مقدمہ لیتا ہوں کیا نہیں لیتے. آپ ایک نوجوان افسر ہیں، آپ اپنے پی ٹی آئی ایس آئی سے کہیے. میری اس معاملے میں پی ٹی آئی ایس آئی جنرل وزیر الاسلام سے کوئی تلخ کلامی ہوئی اور وہ مقدمہ بڑی جانی سے مقدمہ شروع کیا پروفیشنلی. میں ملک کے سینئر موسٹ لائر شریف الدین پیزارا صاحب 18 رکنی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے جو مشرف کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جی. اور وہ مقدمہ شروع ہوا 13 دسمبر کو 12 دسمبر 2013 کو جمع ہوا، لیکن اس پہ فرد جرم عائد ہوئی 31 مارچ 2017. ہر طرح کی رکاوٹ ممکن تھی ڈالی گئی. 18 ستمبر 2014 کو جی ایویڈنس کنکلوڈڈ، اور میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی میں اپنی شہادت مکمل کرتا ہوں، اور انہوں نے جنرل مشرف کو 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کری. اس میں اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ انہوں نے درخواست دے دی جنرل مشرف نے کہ میرے ساتھ باقی ملزمان کو بھی ٹرائی کر رہا ہے. وہ اسپیشل کورٹ نے حامد صاحب کو، عبدالقیس ڈوگر صاحب کو اور اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا کہ ان کو بھی فریق بنایا جائے. سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا تو چیف جسٹس آصف سعید کوثر صاحب نے کہا کہ یہ صرف وفاقی حکومت کا اختیار ہے، اسپیشل کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو یہ معاملہ ہوتے ہوتے لٹکتے لٹکتے جنرل فیض صاحب کی صدائی میں ان کی قیادت میں یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ لے لیا گیا اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد یہ نیمو گیٹ کا کیس تھا. نیمو گیٹ کے کیس میں مجھے آئی ایس آئی نے اپروچ کیا کہ میں اس مقدمے میں آپ کیونکہ ایک سرکاری ادارہ آپ اٹارنی جنرل کے علاوہ میں جب کچھ میں ایک دلی میں ایک میٹنگ کی میٹنگ کلائنٹس کے لیے تو وہاں میں گیا اور وہاں سے پیرس ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مجھے ایک بہت ہی محترم صحافی انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو مصور منصور اجاز صاحب ہیں جی آپ ان سے بات کر لیجیے اور ان کی وکالت آپ قبول فرمائیے. آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ آئی ایس آئی کے وکیل نہیں بنیں گے، وہ چونکہ سولیٹری وٹنس ہے اور آپ اس کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اچھا میں سے ملاقات کرنا قبول کر لی
اور اسے تو ہمارا معاملہ ایک طے ہو گیا, ایک فیس طے ہو گئی. اور پہلے یہ تھا کہ مصور منصور اجاز صاحب پاکستان میں آ کر شہادت دیں گے, لیکن اس دوران میں پینٹاگون اور ISI کا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ they will not interfere in the proceedings and trial. ان کی صلح ہو گئی. آپ کو پتا ہمارے پینٹاگون کی اور ہمارے مقتدہ اداروں کی بہت اچھے تعلقات رہتے ہیں. جی سب وجہ بتا رہا ہوں کہ کیا وجہ کیا بنی, پس منظر بتا رہے ہیں. جی پس منظر اس میں ایک فیس طے ہوئی اور اس کا ایک پرومزری نوٹ جو ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ مجھے جنرل پاشا صاحب کے وساطت سے میرے پاس پہنچا. انہوں نے کہا جی فیس آپ کو دے دی جائے گی, یہ پرومزری نوٹ ہے. مجھے ایک وکیل کے حیثیت سے پتا ہے کہ یہ پرومزری نوٹ میں ٹریڈ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو میں اس کے اوپر مقدمہ بھی کر سکتا ہوں. اس دوران میں یہ صرف آ گیا. اچھا نادی صاحب آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو کوئی میرا سیاسی وابستگی کا معاملہ نہیں تھا, میں نے اس کو پروفیشنلی دیکھا. اگر سیاسی وابستگی کا یا کوئی میری نظریاتی وابستگی کا معاملہ ہوتا تو میں جنرل بیگ کو کیوں ڈیفینڈ کرتا اتنا سے. میں نے کا کیس اس لیے لیا کہ اس میں اسپیشل کیا نہیں. مجھے ایک ریٹائرڈ جنرل اور ایک ریٹائرڈ جنرل میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی آپ مشرف کا کیس واپس کر لیں اور جتنی آپ نے اس میں فیس لی ہے وہ ہم آپ کو فیس دے دیتے ہیں. میں نے انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ میں دیا ہے اور اس میں نے 999 روپے فیس کا گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ, وہ بھی اس صورت میں جب مقدمہ انجام کو پہنچ جائے گا. تو ناجی صاحب اس کے علاوہ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی طرف میرے جو مصور منصور اجاز کا پرومزری نوٹ آپ نے گارنٹی پہ دیا ہے وہ مجھے دیں, وہ پیسے مجھے دیں, لیکن میں مقدمہ کروں گا. میں نے مقدمے میں آپ یقین کیجیے گا کوئی پرسنل وینم, کوئی ذاتی اناج بلکہ مجھ سے 3-4 سال پہلے گریجویشن SSC تک پڑھتے رہے اور ان کے وہ ایک جو اسٹاف آفیسر تھے جنرل راشد, جی جی وہ FSC میں میرے ڈیسک فیلو تھے FC کالج میں. اچھا میرے ڈیسک فیلو تھے. تو وہ بھی میرے پاس اتنے لوگ آئے. میں نے کہا جی بات سنیں, میں نے مقدمہ لے لیا ہے, اب میں نے آج تک کبھی کسی کا مقدمہ لے کر اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. I will fight this case to the end. اور میرا کوئی پرسنل اس میں موٹو نہیں ہے, نہ کسی سیاسی حدود کی بنا پہ کیس کیا ہے اور نہ کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اور نہ آپ کے خوف سے میں اس کو واپس کروں. میں نے ایک بہت سینئر جنرل تھے, میرے دوست تھے, ریٹائر ہو چکے تھے, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ مجھے ایرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا یہ ادارے میں صلاحیت تو ہے کہ آپ کر دیں, لیکن اگر آپ ثابت کریں مقدمہ واپس کر دیں تو اچھا ہے, اگر مقدمہ واپس نہیں کریں تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے. اچھا اسی بیک گراؤنڈ میں میرے گھر پہ ڈکیتی ہوئی. وہ ڈکیت اتنے مہذب تھے, انہوں نے اپنی جرابوں پہ شوز پہ بھی جرابیں چڑھا رکھی تھی. میرے سیکورٹی گارڈ کو انہوں نے اریسٹ کیا, فارم ہاؤس میں رہ رہا تھا 10 آرچر فارم, ان کو گرفتار کیا اور میرے کنکوٹی پہ پستول رکھ کر کہنے کہ تو وہ آپ کے پاس کروڑوں کے مالیت ہے, آپ بڑے وکیل ہیں, وہ پیسے ہمیں دیں, ہم ڈاکو ہیں, ہمارے ساتھ 8 لوگ ہیں. اگلے دن چیف جسٹس گلزار صاحب کی وفاداری تھی اور میں اس میں مدعو تھا, میں نے وہاں جانا تھا. انہوں نے کہا جی وہ فائلیں کہاں ہیں؟ کون سی فائلیں؟ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں, خود دیکھتے ہیں. میں نے انہوں نے کہا بھائی آپ جو بھی ہیں, انہوں نے اصرار کیا کہ میں نے کہا آپ نے کچھ کرنا ہے, جو کچھ مال و متاع آپ کو دیکھیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ اگر ملے تو ہم آرڈر ایشو کر لیں گے. میں نے ان کو کہا ایک کرے مجھے کام, جو آپ کو گھر میں نظر آتا ہے لے جائیں, مجھے صرف 2:45 کا وقت ہے, مجھے وضو کر کے
तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। मैंने अनाकी साहब मेरा खुदा दुआ है, मैंने वुज़ू किया, उसके पिस्तौल कनपुटी पे रखा रहा, लेकिन मैंने मुझे कोई फिक्र नहीं करी। मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे में अपनी नमाज पढ़ी। और एक बात जो तारीफ आपको करूँगा, तो डॉक्टर से हजरत थे कि उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ लें लेकिन आप हमारे लिए बद्दुआ ना करें। अब देखिए कितना खुदा खौफी है उनको, हमारे लिए बद्दुआ ना। तो अच्छा उसकी FIR अगले दिन जब मैं क्या साहब की मीटिंग में, वहाँ IG साहब भी मौजूद थे और DG ISI भी मौजूद थे, अफसरान भी मौजूद थे। IG को मैंने कहा, मुझे कोई ये नहीं अंदाजा था कि ये कोई DG ISI ने कुछ करवाया होगा, कौन है उस वक्त। शायद अमीर साहब DG ISI, पता नहीं मुझे थे या नहीं थे। मैं प्रोसिक्यूटर था एक मुकदमे में, पता नहीं किसने खबर दी, मैंने नहीं खबर दी, मैंने किसी मीडिया से बात नहीं की, मेरे पास वक्त ही नहीं था। वहां से उठा, फारिग हुआ, नमाज पढ़ी, गुस्ल किया, अपनी यूनिफॉर्म पहुंची और मैं चूंकि मुदाऊ था, मैं वहाँ ओथ टेकिंग सेरेमनी पे चला गया। इत्तेफाक से वहाँ मैंने बात कर ली और उसकी FIR मेरे कुक ने, अब्बास उसका नाम है, उस कुक ने FIR दर्ज करवाई, जो बड़ी रिलक्टेंस के साथ अपनी मर्जी की FIR उन्होंने दर्ज की। अब आप देखिए कि उसका क्या, जब BBC की खबर चली तो